بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز سورہ نور کی آیت 58 سے کریں گے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مومنون کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور گھر میں کام کرنے والے نوکر اور نوکرانیوں کو بتائیں کہ وہ بلا اجازت آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو، خاص طور پہ 3 اوقات میں۔ ایک تو فجر سے پہلے صبح، دوسرا دوپہر میں ظہر کے بعد جب آپ بے لباس ہو کمرے میں، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ یہ باتیں آپ نے اپنے بچوں کو، نابالغ بچوں کو جو ابھی سن بلوغت پر نہیں پہنچے، انہیں آپ نے بتانی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے مشکل ہی ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اور گھر میں کام کرنے والوں کو تو بتایا ہوگا کہ بلا اجازت آپ کمرے میں نہ آئیں، لیکن نابالغ بچے 6 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کے بچے، انہیں آپ نے منع نہیں کیا ہوگا کہ آپ ان اوقات میں گھر میں، میرے کمرے میں، ہمارے کمرے میں بلا اجازت مت آئیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس آیت کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس حکم کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا ہے، تو کتنے فیصد افراد جو ہیں وہ گھر میں اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ان اوقات میں آپ بلا اجازت ہمارے کمرے میں مت آئیں، اجازت لے کر آئیں۔ ظاہر ہے بات بہت اہم ہے کہ خالق کائنات و مالک کائنات نے اسے اپنی آخری کتاب میں جگہ دی اس بات کو، تو بات تو بہت اہم ہوگی۔ آج ہم اس بات کی اہمیت پر ہی کچھ باتیں کریں گے، جس سے کہ ہمارے معاشرے میں موجود سماجی، اخلاقی برائیاں، بیماریاں اور جرائم، اس پر بھی ہم تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ اس سے پھر بچوں کا مستقبل، ان کا ٹارگٹ، ان کی منزل، ان کا وے آف لائف سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک معاشرے میں جو اس قسم کی اخلاقی بیماریاں بتائی جاتی ہیں سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں، سائیکولوجی کی دنیا میں، اس میں ایک براڈ ٹرم یوز کی جاتی ہے، پیرافیلکس ڈس آرڈر، سمپل اسے پیرافیلیا بھی کہتے ہیں۔ پیرافیلیا میں کئی اقسام آتی ہیں ان ڈس آرڈر کی، جو کہ نفسیاتی بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چھپ چھپ کے تاک جھانک کر کے دیکھنا، لوگوں کو کمروں کی جب وہ پرائیویسی میں ہو، ان کو جو چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، اس کے لیے جو سائیکولوجی میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وویورسٹک ڈس آرڈر۔ تو جو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں، عموماً نابالغ بچے، کچے ذہن کے لوگ جو اس طرح سے تاکہ جھانکی کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، تو یہ ایک نفسیاتی بیماری میں اس کا شمار ہے۔ دوسرا جو پیرافیلک ڈس آرڈر میں آتا ہے وہ آتا ہے ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر، جیسے ایگزیبیشن کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بے لباس ہو جاتے ہیں، مخالف جنس کو دیکھ کے، کچھ ایسا دیکھ کے، تو عموماً موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے، پارک میں یا کہیں بھی ایسی چیز ہو تو وہ بالکل بے لباس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی، سماجی اور جسے بیماری کہتے ہیں سائیکولوجی میں، یہ بھی پیرافیلک کا ایک سب ڈس آرڈر ہے۔ تیسرا آتا ہے فروٹیورسٹک ڈس آرڈر۔ فروٹیورسٹک ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ رش والی جگہوں پر، بسوں میں، جلسوں میں، عموماً میوزک کنسرٹ ہو گئے، جہاں بھی رش ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایسی حرکات اور سکنات کرتے ہیں جس سے شہوت ان کی اٹھتی ہے، اور دوسروں کے جسم کو وہ ٹچ کرنا، اور یہ چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی اور یہ سماجی بیماری اور برائی عموماً دیکھنے میں آتی ہے، خواتین کے ساتھ خاص طور پہ ان کے جسم کو اس طریقے سے ٹچ کر کے
شہوت کے خیالات کو ابھارنا، تو اسے کہتے ہیں فروٹیورسٹک ڈس آرڈر۔ تیسرا پھر آ جاتا ہے میسوچزم ڈس آرڈر۔ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہو اس کو ڈرانا، مارنا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، بلیک میل کر کے ان سے پھر آپ کے وہ تعلقات جو ہے وہ غلط قسم کے وہ بنانا چاہتے ہیں آپ۔ تیسرا پھر اس میں آتا ہے پیڈوفیلک ڈس آرڈر۔ بچوں سے جو ہے وہ اس قسم کی رابطے رکھنا، اس قسم کے رشتے رکھنا جس سے کہ ان کی شہوت جو ہے وہ اس میں ان کو سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ پورا ہو۔ چونکہ آج ہم جو ہے خاص طور پہ پیڈوفیلک ڈس آرڈر پہ زیادہ بات کریں گے، تو اس کو ہم ابھی بعد میں لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ایسی اخلاقی بیماری ہے جسے کہتے ہیں نفسیاتی پیرافیلک ڈس آرڈر میں فیٹسٹک ڈس آرڈر۔ فیٹسٹک ڈس آرڈر میں یہ ہے کہ وہ جو ٹوائز ہو گئے، کھلونے ہو گئے، فیمیلز کے انڈر گارمنٹس ہو گئے اور دوسری چیزوں سے جو ہے وہ شہوت زدی اور اس طرح کی ڈیزائر کو وہ اپنے مکمل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک پیرافیلک ڈس آرڈر کی ٹائپ آتی ہے۔ تیسرا آتا ہے اس میں لاسٹ میں جو آتا ہے وہ آتا ہے ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر۔ اس میں جو ہے وہ مخالف جنس کے کپڑے پہن کے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ جو میل ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ خواتین کے کپڑے پہننا اور ان کی اداؤں سے انہیں جو ہے ایک لذت ملتی ہے، اور خواتین جو ہے وہ مردوں کے کپڑے پہن کے کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈیزائر پوری کرتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی پیرافیلک ڈس آرڈر میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب پریونٹیبل ہو سکتے ہیں، یہ سب کا بچاؤ ممکن ہے کہ اس قسم کے ڈس آرڈر نہ ہوں اگر انہیں ہم بچپن سے ہی اس قسم کی تعلیم دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ بری چیزیں ہیں اور برائی کو برائی بتائیں انہیں۔ لیکن ہم جو ہے نا شرمندگی میں، شرما حضوری میں بچوں سے اس قسم کی باتیں کرنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی بنا پہ ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے لیکن دوسرے جو وہ ایسی حرکات کر جاتے ہیں جس کی بنا پہ بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ پیڈوفیلیا جسے کہتے ہیں اس میں آتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اساتذہ کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے کسی بڑے دوست کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، آپ بچے ہوتے ہیں، آپ کے شادی ہوئی، بچے ہوئے، اس کے بعد جو ہے آپ کاروبار میں مصروف ہو گئے، کاروبار میں مصروف ہونے کے بعد بوڑھے والدین ہو گئے، وہاں پہ ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے، بچے آپ کے جو ہے وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں 13-14 سال کے، اور آپ سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، تو آپ جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، کچھ ان کے جو ہے وہ دنیا بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایڈجسٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے جو ہے وہ جوانی بھی تھوڑا سا امڑ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بلوغت پہ نہیں پہنچے ہوتے، تو آپ بھی ان سے باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور وہ بھی آپ سے باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں جو ہے پھر کوئی ایک دوست ان کا بن جاتا ہے، وہ دوست جو ہے پھر وہ غلط راہ روی پہ لے جاتا ہے، جس سے کہ پھر پیڈوفیلک یہ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، پیڈوفیلک۔ اب اس میں جو اوفینڈر ہوتا ہے، جو اس میں اوفینڈر اسے کہتے ہیں جو کہ اس میں ایکٹیو ہوتا ہے، جو اس لڑکے کو لائک کرتا ہے اور لائک جو ہے وہ سیکسول ڈیزائر تک لے جاتا ہے، تو یہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ پھر یہیں سے پھر چائلڈ ایبیوز کی طرف چلے جاتے ہیں، بچے کے ساتھ زیادتی ہو جانا اور اس طریقے سے یہ حرکات ہو جاتی ہیں۔ تو کب پیڈوفیلک جو ہے وہ ڈس آرڈر ایک نفسیاتی بیماری جرم کی شکل اختیار کر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس جرائم کو، ان بیماریوں کو بچانے کا ایک واحد حل ہے کہ بچوں پہ نگاہ رکھیں اور ان سے آپ یہ باتیں ڈسکس کریں کہ یہ بیماریاں ہیں تاکہ ایک بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ تو آج تک کی جو ہم نے بات آپ سے کی اس میں ہم نے قرآن کریم کی سورہ نور تو روشنی جو کہ آیات محکمات ہیں اس میں، اور محکم آیات حکم والی، تو اس میں بتایا کہ جب یہ بتائیں گے نا ہم بچوں کو کہ دیکھو دوپہر میں نہیں آنا، اجازت لے کے آنا، تو ان کے ذہن بنیں گے کہ ایک کام ہی ہوتا ہے، میاں بیوی کی پرائیویسی ہے، اور جب منع کریں گے انہیں تو پھر وہ سوال بھی پوچھیں گے
اور ان کے ذہن میں ایک جگہ بنے گی اور ایک ڈسکشن ہوگا پیریلل، دو طرفہ جب بات چیت ہوگی تو بچے کا ذہن کھلے گا اور آئندہ اس قسم سے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور جب بچے ان چیزوں کا شکار نہیں ہوں گے تو جب آپ انہیں ان کی منزل تعین کریں گے کہ آپ نے یہاں جانا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، آپ نے یہاں جاب پکڑنی ہے، یہ بزنس سنبھالنا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں میں نہیں الجھیں گے۔ کیونکہ عموماً جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو ابھی یہ بتائی ہیں، وہ یورسٹک ڈس آرڈر، ایگزیبیشنسٹ ڈس آرڈر، فروٹیورسٹک ڈس آرڈر، جتنے بھی ڈس آرڈر بتائے ہیں، یہ تمام وہ افراد زیادہ کرتے ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جن کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو اگر ان کی تربیت بچپن سے ہی کی جائے اور ہم بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں تو کوئی اس میں برائی نہیں بلکہ اچھائی ہے، اور ایک بہتر نشو و نما کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں کہ گھروں میں جاؤ تو آپ نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، اجازت نہیں ملے تو آپ بغیر برا منائے آ جاؤ، اور سلام کرو، اور نگاہیں نیچی رکھو۔ خواتین کے بارے میں بتایا تو خواتین کے حقوق سے پہلے بتایا کہ مردوں کو بتایا کہ بھائی تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اگر ہم پہلا حکم مان لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم خواتین کس لباس میں گھوم رہی ہیں، کیسے گھوم رہی ہیں، ان کے وہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو پہلا حکم تو ہمیں ملا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات و قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل اور بہتر تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ان سے کھل کے ڈسکشن کرنا چاہیے، اچھے الفاظ میں برائی کو برائی بتانا چاہیے تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور اس قسم کی پھر وہ چائلڈ ایبیوز کا اور اتنے نقصانات کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ اپنی منزل مقصود پر اور ایک بہتر مستقبل پر پہنچ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے جو ڈیٹیل ہے جہاں سے میں نے حاصل کی ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گا آپ سے، اور باقی وہ ڈیٹیل آپ وہاں سے دیکھ بھی لیجئے، پڑھ بھی لیجئے۔ تو نیکسٹ پھر ہم آپ سے مزید کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔